کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کی کہانی ایک پوری قوم کی داستان کیسے بن جاتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جو قربانی، خدمت اور نسل در نسل منتقل ہونے والے علم سے محبت کی کہانی ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر زابر سعید بدر ہیں کون؟ چلیے شروعات کرتے ہیں ان کی ان کامیابیوں سے جو واقعی حیران کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ کئی شعبے جڑے ہیں۔ ذرا سوچئے، 60 سے بھی زیادہ کتابیں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کام کی وسعت اور گہرائی کا پہلا اشارہ ہے جو ہمیں ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور وہ صرف ایک مصنف نہیں ہے، صحافی، مورخ، ماہر تعلیم، یہ سارے کردار سوچئے ایک ہی شخصیت میں جمع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس معاشرے کو الگ الگ زاویوں سے سمجھنے اور اس پر اثر ڈالنے کی کتنی زبردست صلاحیت ہے۔ اور ان کے موضوعات کی رینج دیکھیے، ایک طرف وہ تاریخ اور سیاست پر لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف میڈیا اور نفسیات پر، یہاں تک کہ مغل بادشاہوں پر بھی ان کی ریسرچ ہے۔ یہ ڈائیورسٹی واقعی غیر معمولی ذہنی لگن کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے کام کو سراہا تو جانا ہی تھا۔ انہیں صرف ایک نہیں بلکہ صحافت، فیچر رائٹنگ اور میڈیا ایجوکیشن جیسے الگ الگ شعبوں میں بہترین کارکردگی پر ایوارڈز دیے گئے۔ یہ ان کی ورسٹائل صلاحیتوں کا کھلا اعتراف ہے۔ ان کی سوچ صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ روزنامہ جنگ، نوائے وقت، دی نیوز، ان جیسے بڑے اخبارات میں ان کے ہزاروں آرٹیکلز چھپے جنہوں نے ان کی آواز کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا۔ لیکن کسی بھی شخص کی کہانی اچانک شروع نہیں ہوتی۔ ان کی کامیابیوں کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی جڑوں کو دیکھنا ہوگا، ایک ایسی خاندانی وراثت جس نے ان کی شخصیت کو بنایا۔ ان کے والد پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح جیسی تاریخی شخصیات کے ساتھ کام کیا اور ان کی خدمات کے لیے انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور سلسلہ اس سے بھی پہلے جاتا ہے۔ ان کے دادا سائیں حکیم محمد یعقوب منیر عظیمی تحریک پاکستان کے ایک بہت مشہور رہنما تھے۔ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی اور 1947 میں جب ہندوستان سے ہجرت کی تو اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آئے۔ تو یہاں ہمیں 3 نسلوں پر پھیلی ہوئی ایک ہی داستان نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ملک کی بنیادوں سے شروع ہوئی اور آج بھی خدمت کے جذبے کی شکل میں زندہ ہے۔ اور یہی وطن سے محبت کی وراثت زابر سعید کی زندگی کا سب سے اہم اصول بن گئی۔ ان کے لیے یہ صرف ایک خاندانی تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ مشن ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے دادا کی قربانی ان کے لیے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک زندہ یاد ہے جو ان کے ہر فیصلے میں جھلکتی ہے۔ اور اس زندہ یاد کا سب سے بڑا ثبوت ان کا ایک فیصلہ۔ انہیں امریکہ، یورپ، کینیڈا جیسے ملکوں میں سیٹل ہونے کے بہترین موقع ملے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک میں رہ کر خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ تو آخر اس 3 نسلوں کے مشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے معاشرے پر کیا ٹھوس اور مستقل اثر ڈالا ہے۔ اس مشن کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں: دادا نے قربانی دے کر بنیاد رکھی، والد نے صحافت کے ذریعے اس بنیاد کو مضبوط کیا، اور پھر بیٹے نے یعنی زابر سعید نے علم اور تعلیم کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اور علم سے یہ محبت بھی انہیں وراثت میں ہی ملی۔ ان کے والد کی پرسنل لائبریری میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ اسی ماحول نے بچپن سے ہی ان کے اندر کتابوں کا شوق پیدا کیا اور مطالعے کی عادت ڈالی۔ آج ان کا اثر بالکل واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی کتابیں یونیورسٹیوں کے سلیبس کا حصہ ہیں اور ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس پاکستان اور باہر بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ وہ سب ان کی تعلیم اور وطن سے محبت کی اس میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ ورثہ جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملتا ہے، وہ ہماری اپنی زندگی کے مقصد اور ہمارے فیصلوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ Not dependent to any praise. Yes, the great journalist, Sir Zabir Saeed Badr. I inspired from his facts, journalistic personality, multitasking and tourism, as these are my favorite too. He's so confident about his opinion. He said that if a hospital includes architects or engineers instead of doctors, so will it be a hospital? No. Same for media. I love these lines. He's so natural and proud to be his student.